بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كان متحريها فليتحرها ليلة 27 أو قال تحروها ليلة 27 يعني ليلة القدر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین کرام، ہم رمضان المبارک کے ماہ مبارک کے بالکل آخری حصے میں ہیں اور آخری ایام رمضان المبارک کے جاری ہیں۔ ان میں وہ طاق راتیں بھی ہیں جن کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرے میں اور پھر آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا جائے۔ لیلۃ القدر ایک بہت ہی عظمت والی، شان والی اور مسلمانوں کے لیے اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ یہ ایک ایسی عظمت والی رات ہے، یہ ایسی بابرکت رات ہے جس کی عظمت کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ ہم نے قرآن کریم کی نزول کے لیے اس رات کو پسند کیا ہے۔ لیلۃ القدر یہ اللہ کا ایک خاص تحفہ ہے جو اللہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تاکہ یہ امت اپنے سے پہلے آنے والی امتیوں کے مقابلے میں، ان کے نیک اعمال کے مقابلے میں کچھ حاصل کر سکے۔ یہ ایک ایسی رات ہے جسے اللہ نے فرمایا کہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، اور پھر کتنی بہتر ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ ایک ایسی رات ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اس رات کو ضائع کر دیا وہ ساری خیر اور بھلائی سے محروم ہو گیا۔ جو اس رات سے محروم ہو گیا خیر اور بھلائی سے کلیتاً مکمل طور پر محروم ہو گیا۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو بہت کوشش کرنی چاہیے، اس محرومی سے بچنا بھی ضروری ہے، اور اس کی عظمت اور فضیلت کو اگر حاصل کرنا ہے، اس کے اجر اور ثواب کو حاصل کرنا ہے تو یہ بہت آسان سودا تھا، یہ بہت آسان ہمارے لیے ایک ہونا چاہیے کہ ہم اس رات کو پوری زندگی بھی اگر جاگ کر راتوں میں حاصل کرنے کی کوشش کرتے تو یہ کم تھا۔ یہ رات کب ہوتی ہے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا، لیکن پھر کسی وجہ کی وجہ سے اس کو یہ رات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعین کے طور پہ جو بتائی گئی تھی پھر ان سے واپس لے لی گئی، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں چند علامات بیان فرمائی ہیں۔ ویسے تو علماء کرام کا خیال یہ ہے، بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ یہ پورے سال کی کوئی بھی رات ہو سکتی ہے، لیکن پھر اکثر اجماع علماء کا اس بات پر ہے کہ نہیں، سال کے اکثر حصوں میں نہیں ہو سکتی، یہ رمضان کی ایک رات ہے، اسے رمضان المبارک کے ساتھ مخصوص کیا گیا ہے۔ پھر بہت سے علماء کا اکثر حصے کا خیال یہ ہے کہ یہ آخری عشرے میں موجود ہے۔ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی ہیں۔ ام المومنین سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرے میں، اور پھر فرمایا آخری عشرے کی طاق راتوں میں۔ یہ 5 راتیں بنتی ہیں، 21، 23، 25، 27 اور 29۔ 3 تو گزر چکی ہیں، 2 ابھی ہمارے پاس باقی ہیں۔ ان راتوں میں تلاش کرو۔ تو علماء کا اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، بعض علماء کا، اور پھر علماء کے پھر اپنے کشف ہیں، اپنے ان کو دکھلائی گئی یہ رات۔
تو علماء کے مختلف اقوال ہیں، مختلف علماء مختلف راتوں کو لیلۃ القدر سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے، بعض اکثر علماء اس بات پر ہیں کہ یہ ہر سال بدل بدل کر طاق راتوں میں آتی ہے۔ بعض نے تو دوسرے عشرے میں بھی کہا ہے، لیکن بہرحال آخری عشرے کی طاق راتوں میں تقسیم ہوتے ہوئے آتی ہے۔ لیکن ان طاق راتوں میں سے جو سب سے بڑی اور سب سے زیادہ جس کے بارے میں علماء کا خیال ہے کہ وہ لیلۃ القدر کی رات ہو سکتی ہے، وہ 27ویں شب ہے۔ اور اگر ہم امت کو دیکھتے ہیں تو خاص کر ہمارے بر صغیر میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو 27ویں شب کا اہتمام بھی زیادہ کیا جاتا ہے۔ 27ویں شب یہ یقینی تو نہیں ہے کہ یہی رات لیلۃ القدر کی رات ہوگی، لیکن زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس کے بارے میں زیادہ خیال یہ ہے کہ 27ویں شب ہی لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے، یہ اکثر یہ رات لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے۔ اور بہت سے علماء سے، بہت سے فقہاء سے، بہت سے تابعین، تبع تابعین، حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بھی ایسی روایات موجود ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ 27ویں شب ہی لیلۃ القدر کی رات ہے۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے یہ روایت پیش کی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہتا ہے، جو لیلۃ القدر کا طالب ہے، فَلْيَتَحَرِّهَا، اسے چاہیے کہ پھر 27ویں شب کو اسے تلاش کرے۔ اور ایک اور صحابی ہیں، بہت سے صحابہ سے ایسی روایات موجود ہیں، ایک اور صحابی ہیں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو قسم بھی کھا لیا کرتے تھے، فرماتے تھے اگر میں قسم کھا لوں تو میں حانث نہیں ہوں گا۔ فرماتے ہیں وَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ أَيَّ لَيْلَةٍ هِيَ، اللہ کی قسم مجھے معلوم ہے وہ کون سی رات ہے، هِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَمَرَنَا بِهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِقِيَامِهَا، کون سی رات؟ وہ رات جس کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تھا کہ اس رات کو قیام کیا کرو۔ کون سی رات ہے؟ فرمایا ہی لیلۃ صبیحۃ 27، وہ 27ویں روزے کی صبح والی رات ہے، یعنی 27ویں شب ہے۔ 27ویں شب ابی بن کعب کہتے ہیں میں قسم بھی کھا سکتا ہوں کہ لیلۃ القدر کی رات یہ 27ویں شب ہے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل نے روایت کی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ذکر کی ہے، فرماتے ہیں ایک بوڑھا شخص تھا، ایک ضعیف تھا، مریض تھا، ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ روایت کرتے ہیں ان رجلا قال یا نبی اللہ انی شیخ کبیر علیل، ایک شخص آیا کہنے لگا اے اللہ کے نبی میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، علیل مریض بھی ہوں، یشق علی القیام، ہر رات کو کھڑا ہونا میرے لیے ممکن نہیں ہے، فامرنی بلیلۃ لعل اللہ یوفقنی فیہا للیلۃ القدر، آپ ایک رات مجھے کوئی بتا دیں، اللہ ہو سکتا ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہی رات لیلۃ القدر کی ہو جائے، اس میں لیلۃ القدر میں بھی قیام کروں اور لیلۃ القدر کی موافقت بھی ہو جائے۔ قال علیک بالسابعہ، فرماتے ہیں پیارے محبوب نے فرمایا 27ویں شب کو لازم پکڑ لو۔ یہ بوڑھا شخص، ایک مریض شخص جو ہر رات کو قیام نہیں کر سکتا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ لینے کے لیے حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ 27ویں شب کو اگر ہر رات کو قیام نہیں کر سکتے تو 27ویں شب یہ وہ رات ہے کہ جس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ رات ہے جو لیلۃ القدر کی ہے۔ اسی طرح سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بہت سے صحابہ اکٹھے ہو گئے، مہاجرین صحابہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت ہے، بہت سے صحابہ جمع ہو گئے اور انہوں نے جمع ہو کر لیلۃ القدر کے بارے میں گفتگو شروع کر دی۔ تو آخر میں جہاں سب کا اتفاق ہوا وہ یہ ہے کہ وہ آخری 10 راتوں میں سے کوئی رات ہے۔ پھر اس سے معاملہ آگے بڑھا
تو کسی صحابی نے کہا وہ 21ویں ہے، کسی نے کہا 23ویں ہے، کسی نے کہا 27ویں ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس کی طرف دیکھا اور فرمایا اب آپ بتائیے، آپ کہیے کون سا، آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس فرمانے لگے فقال اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا قد نعلم ان اللہ یعلم، ہمیں بھی پتا ہے، ہم بھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں آپ کی معلومات کے مطابق وہ کون سی رات ہے۔ نسألک عن علمک، ہم آپ کے علم سے جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون سی رات ہے۔ فقال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمانے لگے کہ وہ 7 یا تو باقی رہ جائیں، یعنی 23ویں شب ہے، او تمضی، یا 7 گزر جائیں، یا 7 باقی رہ جائیں، یا 27ویں ہو سکتی ہے، یا 23ویں ہو سکتی ہے۔ کیوں کہ فرمایا اللہ وطر ہے، اللہ طاق ہیں، طاق کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ نے ہر چیز میں 7 کا عدد رکھا ہے۔ پھر انہوں نے کئی چیزوں کی مثال دی، آسمان، زمین، دنیا کی تخلیق، سب چیزوں میں 7 کی مثال دی۔ تو ان تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بہت سے صحابہ اس بات پر متفق نظر آتے ہیں کہ لیلۃ القدر اکثر یا ہر وقت یا اکثر 27ویں شب کو ہوتی ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اکثر 27ویں شب کو ہوتی ہے، یہ نہیں ہے، یہ کوئی یقین نہیں ہے، 100% اطمینان نہیں ہے کہ 27ویں شب ہی لیلۃ القدر ہے، لیکن زیادہ گمان یہ ہے کہ 27ویں کو زیادہ تر لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم باقی راتوں کی ناقدری کریں۔ ہمیں تو چاہیے پورے رمضان کی راتوں کی قدر کریں۔ اگر پورے رمضان کی راتوں کی قدر نہیں ہو سکتی تو پھر آخری عشرے کی راتوں کی قدر کریں اور ان میں تلاش کریں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ آخری عشرے میں تلاش کیا جائے۔ اگر اس سے بھی کمزوری ہے تو پھر کم سے کم طاق راتوں کی، ہمیں زیادہ سے زیادہ طاق راتوں میں عبادت کرنی چاہیے، طاق راتوں کی قدر کرنی چاہیے کہ ان طاق راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر کی ہے۔ اگر وہ بھی کسی سے نہیں ہو سکا تو کم سے کم 27ویں شب جو آج رات ہو سکتی ہے، آج رات ہے، یہ والی رات ہے جس میں اکثر ممکن ہے، یقین پھر بھی نہیں ہے، میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں یقین نہیں ہے، لیکن اکثر غالب گمان یہ ہے کہ اکثر لیلۃ القدر کی رات 27ویں شب ہوتی ہے۔ تو آج کی رات ہمیں ضائع نہیں کرنی، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں، فرما برداری میں زیادہ سے زیادہ، جیسے میں پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات کی کوئی خاص عبادت مخصوص نہیں ہے کہ وہ عبادت ہم نے کرنی ہے۔ ہاں، جو عبادتیں رمضان میں جاری ہیں وہ تو ضرور کریں گے، نماز تراویح کا اہتمام کیجئے، فرائض کا اہتمام کیجئے۔ اگر آپ نے رمضان المبارک کے یا آپ کی زندگی کے کوئی معمولات ہیں، ان معمولات کو جاری رکھیے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی عبادت میں اضافہ کریں، کوشش کریں زیادہ حصہ پوری رات یا کم سے کم زیادہ حصہ رات کا عبادت میں گزاریں، جاگ کر عبادت میں گزاریں۔ اور نفلی عبادت کا قانون یہ ہے کہ اس میں کوشش کی جائے کہ تنہائی میں عبادت ہو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت تنہائی کی عبادت ہے، تو آپ تنہائی میں بیٹھ کر، اور پھر اس کے لیے کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے۔ عبادات میں سے کون سی چیز افضل ہے؟ کوئی کہتا ہے قرآن کی تلاوت، نماز میں چلیے کون سی چیز افضل ہے؟ کوئی کہتا ہے قیام، کوئی کہتا ہے قرات، کوئی کہتا ہے سجود، کوئی کہتا ہے رکوع۔ آپ کا دل جس کی طرف مائل ہو، جو چیز آپ کو پسند آتی ہو، لیکن ہونی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، قرآن اور حدیث سے ثابت ہونے والی چیزوں میں سے جو عبادت آپ کو پسند ہو۔ تلاوت پسند ہے، تلاوت کیجئے، اپنے دل کو دیکھیے آپ کا دل کیا چاہتا ہے۔ اگر وہ تلاوت چاہتا ہے تلاوت کیجئے، درود شریف کی کثرت چاہتا ہے درود شریف کی کثرت کیجئے، توبہ اور استغفار کی طرف آپ کی طبیعت مائل ہو رہی ہے توبہ اور استغفار کیجئے، جو ذکر کی طرف آپ کی طبیعت جا رہی ہے ذکر کیجئے۔ جس طرف آپ کی طبیعت آپ کو لے جائے وہی عبادت آپ کے لیے بہتر ہے، کیونکہ اس میں یکسوئی ہوگی۔
اس میں یکسوئی ہوگی، آپ اطمینان قلب کے ساتھ وہ عبادت کریں گے، اور ساتھ ساتھ وہ دعا یاد رکھیے جو ام المومنین سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائی۔ فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے پتہ چل جائے یہ لیلۃ القدر کی رات ہے، کیا دعا کروں؟ فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ایک بڑی رات ہے، اس بڑی رات میں اللہ کی بے شمار برکات، اللہ کی بے شمار نعمتیں، اللہ کے بے شمار انعامات ہماری طرف متوجہ ہو رہے ہیں، یہ ضائع کرنے کی نہیں ہے۔ آگے بڑھیے اور اس وقت کو قیمتی بنا لیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔